بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. یہ وبا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے. اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ہوش میں آؤ. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں بھائی؟ نوٹس بھیجتے ہیں نا. بعض محکمے سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ نے نوٹس بھیجا نہیں، میٹر کاٹ دیا. اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے؟ یہ کیا بھیجا ہے؟ یہ نوٹس ہے. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو. ایک آدمی کہنے لگا اس وبا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے. جہازوں کا نظام بدل گیا، ٹرینوں کا نظام، ملکوں کا نظام اور دفتروں کا نظام، ساری دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی. میں نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ساری دنیا بدلی، تم نہ بدلے تو کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو بدلو. ہر ایک اپنی زندگی پہ سوچے کیا کیا غلط چیزیں ہیں. کراچی اینڈ ڈرائیونگ تبلیغی مرکز حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی اہم بیان وبا کرونا وائرس کے متعلق. اس کو ختم کرو. اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے بولنے کو صحیح کرو، اپنے سننے کو صحیح کرو، اپنی کمائی کو صحیح کرو، اپنے خرچ کو صحیح کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو، اپنے رہن سہن کو ٹھیک کرو. یہ کورونا کا پیغام ہے. یہ کورونا یہ پیغام دے رہا ہے، او بھائی جھوٹ چھوڑ دو، او بھائی دھوکہ چھوڑ دو، او بھائی ظلم چھوڑ دو، او یہ نمازوں میں غفلت چھوڑ دو. فجر میں پڑے سو رہے، دیکھو جو پہلے بھی سو رہا تھا فجر میں وہ آج بھی سو رہا ہے. جو پہلے فجر میں نماز میں نظر نہیں آتا تھا وہ آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھو اگر خدا نخواستہ ٹیکوں کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا اور لوگوں نے توبہ نہ کی اور زندگی نہ بدلی تو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے آپریشن نہ شروع ہو جائے. ہاں ایسی وبا تاریخ میں کبھی نہیں آئی جو پوری دنیا پہ چھا گئی. ہاں یہ وبا اللہ کرے یہ وبا ساری دنیا سے ختم ہو جائے اور اللہ کرے یہ وبا سب کی توبہ کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن، ہدایت کا ذریعہ بن. اللہ نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے افسروں کو، وکیلوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، غریبوں کو، گدا ریڑھی والے کو بھی، مل مالک کو بھی، سب کو جھٹکا دیا اللہ. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. لیکن توبہ ایسی غفلت ہے کہ کوئی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. بعض کی نیند جو ہے نا بڑی ہلکی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض کی نیند کیا ہوتی ہے؟ بڑی گہری ہوتی ہے، تھوڑا ہلانا پڑتا ہے. اور بعض کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو آج مسلمان کون سی نیند میں؟ کون سی نیند میں؟ گہری نیند. غفلت کی تہے ہیں اور غفلت کی چادریں ہیں. اور کون سی؟ اسٹیل کی چادریں ہیں، لوہے کی چادریں غفلت کی. تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور سب کا رجوع اللہ کی طرف کروائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہے ضرورت اس وقت کی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو کس کے ساتھ؟ گڑ گڑا کے، عاجزی، تضرع، زاری اور چپ کے اللہ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. اللہ کو پکارو بھائی. اس وقت فجر کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ فجر پڑھیں، اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ تہجد پڑھیں.
حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سب اللہ کے سامنے صبح کو اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس وبا کو کون ختم کرے گا؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس وبا کو ختم کر دے، بے شک۔ اور اللہ چاہے تو 1 سال تک بھی نہ ختم۔ خدا نہ خواستہ نہ ختم۔ تو میرے بھائی ابھی تو دیکھو کئی جگہ پر نا بات ہو رہی ہوتی ہے تو احتیاطی تدابیر کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، تو کہیں اللہ کا نام ہی نہیں آتا، کہیں اللہ کا نام نہیں آتا، کہیں توبہ کا نام، نہیں آتا، کہیں استغفار کا نام، نہیں آتا۔ کہیں اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا نام، کہیں زندگی بدلنے کا نام، یوں کر لو وہ کر لو یوں کر لو وہ کر لو، جیسے اللہ ہے کچھ نہیں، جیسے اللہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وبا اچانک آ گئی ہے، اتفاقاً آ گئی ہے، ادھر ادھر سے آ گئی ہے، اور نہیں 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 نہیں، یہ وبا کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ۔ یہ وبا کس نے بھیجی ہے؟ اللہ، اور اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ اللہ ہی کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ تدابیر اپنی جگہ ضروری ہیں، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، توبہ ہے، تضرع اور زاری ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی سے غلط چیزیں ختم کریں۔ جس نے لوگوں کے پیسے دینے، پیسے دو بھائی، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں کا حق دو بھائی۔ یہ کورونا کا پیغام ہے کہ نمازوں کی غفلت چھوڑ دو، یہ کورونا کا پیغام ہے نماز پڑھو، فجر پڑھو، یہ کورونا کا پیغام ہے سود پہ کام مت کرو، یہ کورونا کا پیغام ہے رشوت چھوڑو، یہ کورونا کا پیغام ہے کسی پر ظلم مت کرو، یہ کورونا کا پیغام ہے بہنوں کو وراثت میں حق دے دو، یہ کورونا کا پیغام ہے اپنے موبائل سے غلط چیزیں ختم کرو۔ 100 نوجوانوں کے موبائل چیک کرو تو 90 نوجوانوں کے موبائل میں گندی چیزیں ہیں۔ کورونا کا پیغام ہے قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رجوع کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، گناہوں کو چھوڑو، یہ کورونا کا پیغام ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آئے، اگر کسی کی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور بے وقوف کیا ہوتا ہے؟ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے، ابھی بات سن رہے ہیں اثر پھر نہ پڑی، بے وقوف ہے۔ اتنی بڑی وبا، اتنی خطرناک صورتحال، اور بات سن رہے ہیں اور جنازے دیکھ رہے ہیں اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں اور فجر میں پڑے سو رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ۔ گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ساری رات جاگ کر فجر نہیں پڑھتے، ساری رات پھٹوں میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر جھگڑا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو حج نہ کرنے کا نقصان یہ کورونا سے زیادہ ہے۔ دیکھو کوئی کورونا میں مر گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس وبا کو ختم فرمائے، لیکن اگر کوئی کورونا میں مر گیا تو کون سی موت مرے گا؟ شہادت کی موت۔ اگر کوئی کورونا میں مر گیا تو کون سی موت مرا؟ شہادت کی موت۔ جو کورونا میں مر گئے یہ شہادت کی موت مرے۔ اور اگر کوئی چوری کرتے ہوئے مر گیا، رشوت کے کتنے کیس ہیں ہمارے ملک میں؟ کیوں جی؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ رشوت کے کیس زیادہ ہیں؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ سود کے کیس زیادہ ہیں؟ کورونا کے کیس زیادہ ہیں کہ قتل کے کیس زیادہ ہیں؟ جتنا کورونا کا ڈر ہے اس سے زیادہ ڈر کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ اس سے زیادہ خوف کس کا ہو؟ گناہوں سے۔ جتنا کورونا سے لوگ بچ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ کس سے بچنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو بھائی دیکھو، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے اس وقت؟
कोरोना भी बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, लेकिन कोरोना से ज्यादा खतरे की चीज क्या है कि लोगों में अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है। लोगों में अल्लाह की तरफ, कोई नमाजियों की तादाद बढ़ी, क्यों भाई? कोई आजान पे मार्केट बंद होनी शुरू हुई? पूरे फैसलाबाद में कोई मार्केट है जो अजान पे बंद हो रही है? हैं? कोई आपने सुना कि इस वबा की वजह से कोई ऐसे लोग आपको सुनने में मिले कि उन्होंने तौबा कर ली, सूद छोड़ दिया, रिश्वत छोड़ दी, जुल्म छोड़ दिया? है? अल्लाह तो बंदों पर हालात भेजते हैं, किस लिए? तंबीह के लिए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। हाँ, बड़ा अजाब नहीं, बड़े दिन के बड़े अजाब से बचाने के लिए, बड़े अजाब से बचाने के लिए अल्लाह छोटा अजाब भेजते हैं। कराची एंड ड्राइविंग तबलीगी मरकज़ हज़रत मौलाना इबादुल्लाह साहब बाद नमाज जुम्मा 12 जून 2012 को बयान फरमाया। ये वबा ये अल्लाह की तरफ से आई है, किस लिए? अल्लाह बड़े अजाब से बचाना चाहता है, कब्र के अजाब से बचाना चाहता है, जहन्नम के अजाब से बचाना चाहता है, क़यामत के